نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بد کا لگنا حق ہے، اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد تھی۔ تمام مذاہب تمام فرقے اور تمام NGO لوگوں کو موٹیویشن کرنے میں لگے ہیں، تبلیغ کرنے میں لگے ہیں کہ تاکہ وہ نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، مذہبی طور پر بھی اور سماجی طور پہ بھی۔ لیکن جب ہم آبزرویشن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو نیکوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے اور بدوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ آخرش ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجوہات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نفس جو ہے اندر سے موٹیویٹ کر رہا ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں جن کے مراکز ہیں اچھے کرنے کے، سدھارنے کے، وہ باہر ہیں۔ تو اصل میرا بولنے کا جو مقصد و مقاصد یہ ہے کہ نظر بد میں اتنی تاثیر ہے تو نظر نیک میں کتنی تاثیر ہوگی؟ یعنی نظر بد میں ایسی تاثیر کہ وہ تقدیر پہ سبقت لے جائیں۔ آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد میں یہ تاثیر کہ وہ تقدیر پہ سبقت لے جائیں، تو نظر نیک میں کیا تاثیر نہیں ہوگی؟ میرا بولنے کا اصل مقصد یہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کا زور بازو کا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی ایک نظر 1000 سال کے سجدوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اور علم رسمی سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ کیا معنی؟ کہ 1000 سال کی عبادت اور ریاضت انسان کو جس مقام پہ، جس منازل پہ لے کے نہیں جا سکتی، پیر کامل کی صحبت، پیر کامل کی ایک نظر اسے اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی بات کو جو ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریاں، یعنی 1000 سال کی جو عبادت اور ریاضت وہ بھی خلوص والی، جس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں، اس سے بہتر اولیاء کرام کی ایک ساتھ ہے۔ یہ سمجھ میں ہی بات؟ تو غور و فکر کرنا ہے۔ جو موضوع بنا ہوا ہے وہ ہے توجہ مرشد۔ تو توجہ مرشد کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو ہے عام معنی جو ہمیں پتہ ہے، وہ ہے کہ خیال کرنا، کیئر کرنا، اٹینشن دینا، یعنی
بولتے ہیں نا کہ بھائی توجہ فرمائیں یعنی دھیان دینا، تو یہ ایک عام معنی ہے، اور تصوف کے اندر اس کی اصطلاح کے اندر اس کے ٹرمولوجی کے اندر اس کا ایک خاص معنی بھی ہے۔ تو وہ خاص معنی کیا ہے کہ پیر کامل کی اپنی روحانیت کے ساتھ، پیر کامل کی اپنی روحانیت کے ساتھ مرید خاص جو ترتیب پایا ہو، بات سمجھو، جو تربیت یافتہ ہو، اس پہ وہ انرجی کو ٹرانسفر کرنا۔ کیا کرنا؟ انرجی ٹرانسفر کرنا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے ایک خاص معنی، یعنی اس کی جو نور ولایت ہے، اس نور ولایت کو جو ہے اپنے مرید صادق کے اوپر وہ ڈالتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ مرید ہی کیوں؟ عام مرید کیوں نہیں؟ مرید خاصی کیوں؟ عام مرید کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ سمجھو آپ کہ ایک ناسمجھ بچہ، اس کے ہاتھ میں اگر ہم ایک سونے کا ڈلہ دے دیں، کوئی سونے کی چیز دے دیں، تو وہ جو ہے جلیبی کے عوض میں اس کو دے آئے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جلیبی زیادہ قیمتی ہے بنسبت سونے کے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری طرف سے یہ دیکھیں آپ کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے بعد آپ وائرنگ کرتے ہیں، وائرنگ کرنے کے بعد مین کیبل جو رہتا ہے وہ جوڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مین کیبل جوڑتے ہیں، پہلا نہیں جوڑ دیتے ہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی وائرنگ کرتے ہیں، تاکہ پہلے ہی جوڑ دو گے تو کہیں نہ کہیں شارٹ کٹ جائے گا، کسی نہ کسی کو کرنٹ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حجرہ شریف سے نکلتے ہیں اور باہر آتے ہیں، تو خانقاہ کے اندر جو ہے آپ کا ایک مرید تھا، خادم تھا، وہ ہمیشہ آپ کی خدمت گزاری میں رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نکلے، نکلنے کے بعد وہ مرید بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ حضور سیدنا غوث پاک چند ہی فاصلے پہ چلے ہوں گے اور وہ بھی چند ہی فاصلے پہ چلا ہوگا، چند ہی قدم چلا ہوگا وہ مرید بھی، تو مرید جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو بغداد غائب، وہ دیکھتا ہے کہ بغداد نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اب کر کیا سکتے تھے؟ اب جو ہے حضور سیدنا غوث پاک تو کہ اس میں چلنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ حضور سرکار غوث پاک ایک حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ کئی اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جب گئے تو دیکھتے کہ ایک کا جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس جنازے کو لے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں موجود تھے اولیاء کرام، انہوں نے کچھ حضور سیدنا غوث پاک کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث پاک کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پادری آ جاتا ہے، ایک پادری آپ کے سامنے موجود ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک کا نام آپ کے جو ہے اس پہ توجہ فرماتے ہیں اور اس کے جو گلے کے اندر سلیب تھا وہ نکال کے پھینکتے ہیں اور تمام کو بتاتے یہ، اور پھر آپ لوٹ جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب واپس آپ بغداد شریف میں تشریف لاتے ہیں، تو بغداد شریف میں جب آپ تشریف لے کر آ گئے، آنے کے بعد جو ہے وہ شخص بھی آ جاتا ہے، وہ مرید بھی آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ
جب صبح ہو گئی اس کے دل میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا اور کہتا حضور رات میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ گیا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وضو کے پانی کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو، تو میں جو ہے آپ کی خدمت گزاری کر سکوں. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ بھلے جب میں یہاں سے نکلا تو خراسان پہنچ گیا، بھلے وہ جو جگہ تھی وہ خراسان کے اندر تھی، میں وہاں خراسان میں پہنچا، اور وہ جو تم نے دیکھا وہ لوگ جو ہے اپنے وقت کے قطب تھے، اپنے زمانے کے قطب تھے. اس میں سے ایک قطب کا انتقال ہو گیا. جب اس قطب کا انتقال ہو گیا تو وہ جو قطبین جو قطب یعنی اختاب بیٹھے ہوئے تھے، ان اولیاء کرام نے پوچھا مجھ سے کہ اب اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے جگہ پر کون قطب ہوگا؟ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ اب اس کے جگہ کون قطب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت ایک پادری سیلب کو پوچھ رہا وہ ہوگا. تو میں نے اپنی توجہ سے اس جو پادری کو اپنے یہاں بلا لیا اور اس کا سیلب توڑ دیا اور اس پہ اپنی یعنی توجہ غوثیت ڈالا اور اس کو اس مقام پہ پہنچایا، ایک ہی لہجے کے اندر جو ہے وہ قطب بن گیا. ایک ہی لہجے کے اندر وہ قطبیت کے منزل کو میں نے پار کرایا. تو پیر کامل ایک دم میں خدا دکھلائے گا، ورنہ خدا کو پانی ایک زمانہ چاہیے. تو کیا چیز ہے؟ تو پیر کامل کی جو نظر ہے وہ مرید پہ تو ڈالتا ہے، اپنی نظر ولایت وہ اس مرید پہ ڈالتا ہے، مگر کہاں پر؟ تو اس کے جو لطائف ہے اس پر ڈالتا ہے. کس پر ڈالتا ہے؟ اس کے لطائف پہ ڈالتا ہے. تو اب بات کو سمجھنا ہے کہ لطائف کسے کہتے ہیں. جب تک لطائف کو نہیں سمجھیں گے آپ اس نظر کاملہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس پہ جو ہونے والے اثرات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنے؟ 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. 5 چیز جو ہے وہ عالم امر سے ہے اور 5 چیز جو ہے عالم خلق سے ہے. 5 چیز عالم امر سے اور 5 چیز عالم خلق سے ہیں. تو وہ 5 چیز پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ عالم امر کسے کہتے ہیں اور عالم خلق کسے کہتے ہیں. عالم امر کسے کہتے ہیں اور عالم خلق کسے کہتے ہیں؟ تو عالم امر کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظار کرتی ہے، اس کے کن کا انتظار کرتی ہے کہ خالی وہ کن کہے اور فیکن ہو جاتی ہے. تو ہاں ہر ایک چیز جو ہے امر کن، اللہ نے کہا کن تو فیکن. جیسے عرش اعظم ہے یہ عالم امر سے ہے، سمجھے؟ یہ عرش امر سے ہے، اللہ کے کن سے ہے، اللہ کے امر سے، یہ عالم امر میں سے ہے. جنت عالم امر میں سے ہے، دوزخ عالم امر میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جو کرسی وہ عالم امر سے ہے، تمام فرشتے عالم امر سے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اور اس کے بعد آپ جو ہے روح یہ عالم امر سے ہے. کیا ہے یہ چیز؟ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر چیز تیار ہے، صرف اللہ کے کن کا انتظار ہے، اللہ کے امر کا انتظار ہے. اور عالم خلق کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہر چیز جو ہے بتدریج چلتی ہے، یعنی یہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت لگتا ہے، یعنی یہاں فوراً کوئی چیز نہیں ہو جاتی. جیسے کوئی بچے کو اس دنیا میں آنے کے لیے 9 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے، وہ یوں ہی نہیں آیا، تو ایک وقت لگتا ہے. تو یہاں ہر چیز بتدریج چلتی ہے، جہاں ہر چیز کو ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، ہم اس کو عالم خلق کہتے ہیں. اور جہاں ہر چیز جو ہے فوراً ہو جاتی ہے، ایک کن میں ہو جاتی ہے، اس کو ہم عالم امر کہتے ہیں. تو یہ روح بھی جو عالم امر میں سے ہے. تو یہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ہوگا کہ عالم امر میں سے کیا چیز ہے، کیونکہ مجھے تو الفی ثانی فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کا یہ مجموعہ ہے. انسان 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو 10 چیز کون سی ہیں؟ تو 5 چیز عالم امر سے ہے. تو وہ کون سی ہیں؟ تو پہلی روح ہے. کیا ہے؟ پہلے روح چیز ہے، روح ہے. اس کے بعد قلب ہے، سر ہے، بات سمجھے، خفی اور اخفا.
یہ 5 چیز جو ہے عالم امر سے ہے، اور عالم خلق سے کیا؟ تو نفس ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے۔ لیکن یہ 10 چیز جو ہے بات سمجھے اس کا مجموعہ بنی، کیا بن گیا؟ یہ مجموعہ بن گئی۔ تو سب میں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لطائف کسے کہتے ہیں؟ تو لطائف جو ہے وہ لطیفے کی جمع ہے۔ کس کی؟ لطائف لطیف کی جمع۔ ابھی لطیف کسے کہتے ہیں تو اس کو سمجھنا ہے۔ لطیف کا مطلب ایک معنی ہوتا ہے اس کے باریک، ایک دم جو باریک سے باریک ہو، جیسے ہوا ایک دم لطیف ہے۔ کیا ہے؟ ہوا ایک دم لطیف ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب جو ہے آپ کو غور کرنا ہے، ہوا کیسی ہے؟ یہ لطیف۔ اب اسی کی جمع جو ہے لطائف، اسی کی جمع لطائف ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 6 لطائف ہے، لطائف ستہ جس کو بولتے ہیں، جس میں سے ایک لطیفہ کیا ہے؟ وہ عالم خلق سے ہے۔ تو لیکن یہ 6 لطائف ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ کیا ہے؟ 6 لطائف ہمارے جسم میں موجود ہے۔ تو پہلا لطیفہ کہاں ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو پہلا لطیفہ جو ہے یہ ناف کے 2 انگل نیچے ہے۔ کہاں ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہم لطیفہ نفس۔ کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ نفس کہاں ہے؟ 2 انگل نیچے ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ آئیے، آتا ہے لطیفہ قلب، جس کو ہم لطیفہ دل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے لیفٹ سائڈ جو ہے پستان، لیفٹ سائڈ کے جو پستان ہے اس کے 2 انگل نیچے۔ اور آتا ہے پھر لطیفہ روح، تو یہ رائٹ پستان کے جو ہے 2 انگل نیچے۔ کیا ہے؟ 2 انگل نیچے۔ اور ان دونوں کے جو درمیان آتا ہے وہ ہے لطیفہ سر۔ کیا ہے وہ؟ لطیفہ سر۔ سمجھے؟ لطیفہ سر ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے، سمجھے، وہ کہاں ہے؟ اس کے درمیان ہے۔ پھر آتا ہے لطیفہ خفی، یعنی 2 بہوئیں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لطیفہ اخفا، بات سمجھے، وہ کہاں آتا ہے؟ وہ سر کے اندر ہے۔ کدھر آ رہا ہے؟ وہ سر میں آ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 6 لطائف ہیں۔ کیا یہ 6 لطائف ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ان 6 لطائف کو ہی بیدار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انہی کے بیداری کے اندر سارے معاملات رکھے ہوئے۔ تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا میں نے بتا دیا ہے کہ لطیفہ نفس کہاں ہے؟ یہ ناف کے 2 انگل نیچے۔ اور دوسرا جو میں نے بتایا لطیفہ قلب، یہ کہاں ہے؟ پستان کے 2 انگل نیچے۔ اور لطیفہ روح، یہ سیدھے رائٹ پستان کے 2 انگل نیچے۔ تو اب بات یہ آتی ہے، تو یہ روح، لطیفہ روح کہہ رہا ہوں، تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو لطیفہ روح میں کہہ رہا ہوں، تو روح کیا ہے اور لطیفہ روح کیا ہے؟ یہ چیز کو سمجھنا ہوگا۔ کیا سمجھنا ہوگا؟ روح کیا ہے اور لطیفہ روح کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ہر چیز کا اپنا ایک جز ہوتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ ہم انسان جو ہے 4 عناصر سے بنا، 5 یعنی 4 عناصر سے بنا کہتے ہیں نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ تو آگ، ہوا، پانی، مٹی ہم میں موجود ہے، لیکن وہ اس کا جز ہے۔ کیا ہے؟ جز موجود ہے، یعنی معنی یہ نکل کے آیا کہ آگ، ہوا تو پوری طرح سے باہر موجود ہے نا، مٹی تو پوری طرح سے باہر موجود ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مٹی پوری طرح سے باہر موجود، آگ پوری طرح سے باہر موجود، تو معنی کیا نکل کر آیا؟ یہ سمجھے، یعنی اس کا جز ہم میں موجود ہے۔ تو اسی طرح سے جو روح ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایک لطیفہ ہے، اور اس کے اصل کہیں اور ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اصل کہیں اور مقام پہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی اصل کہیں اور مقام پہ رہتی ہے۔ یہ چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب دیگر جو سلاسل ہے وہ جو ہے لطیفے کو کہیں اور جگہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 5 جو لطائف ہیں وہ سینے میں موجود ہیں، اور جو 6ٹھا لطیفہ ہے کہ وہ پیشانی میں موجود ہیں۔ اور دیگر جو ہیں سلاسل والے جو ہے نقش بندیہ ہوئے، دیگر سلاسل والے، وہ دیگر جگہ پہ جو ہے یہ لطیفوں کو بتاتے ہیں، ان لطائف کا مقام کسی اور جگہ بتاتے ہیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ اور جو ان کے نیچے جو سلاسل کے اندر جو مریدین ہوتے ہیں، تو وہ مریدین جو ہے
وہ آپس میں لڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں لطیفہ ادھر ہے کیونکہ ہمارا سلاسل بھی ادھر بتایا گیا. وہ لڑتے ہیں کہ نہیں ہمارا سلاسل بھی ادھر بتایا گیا. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ لطائف بتائے ہیں، بات سمجھ رہے، وہ اس سلسلے کے مستند اور معتبر شخصیت میں سے ہیں. چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ان لطائف کو ان مقام پہ بتایا تو وہ اپنی جگہ برحق ہے. تو پھر اگر یہ چیز برحق ہے اور سب کی باتیں برحق ہیں تو پھر یہ ٹکراؤ کیوں؟ اب یہ وہ مرید ٹکراتے ہیں جن کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے آرگن، ان کے گلینڈ کدھر ہیں، جسم میں کدھر ہے. اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے جسم میں پتا کہاں ہے تو وہ بتا نہیں پاتے. اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تمہارا جو ہے پینکریا کہاں ہے تو وہ بتا نہیں پاتے. سمجھ رہے، ان کو وہ بتانا مشکل ہے. اور وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یعنی وہ لطائف کدھر ہیں، وہ لطائف ادھر ہے، وہ لطائف ادھر ہیں. یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمام بزرگوں کا یعنی باتیں صحیح ہے تو پھر کیا بات ہے. تو میں نے جو ہے جب یہ مراقب ہو کے میں نے اس چیز کو غور و فکر کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے طفیل میں ایک نقطہ جو ہے منکشف ہوا مجھ پہ. کیا منکشف ہوا؟ کہ وہ یہ منکشف ہوا کہ یہ جو لطائف ہے یہ شفٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ شفٹ ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں آیا؟ تو وہ بزرگ نے ان بزرگوں کو جب وہ لطیفہ جب دیکھے ہوں گے تو وہ لطیفہ اس وقت شفٹ کر کے اس مقام پہ آیا. جب انہوں نے مراقب ہو کر دیکھا، جب ان کو اس لطیفے کا مشاہدہ ہوا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ لطیفہ یہاں ملا، کسی کو لطیفہ نفس پیشانی پہ ملا، کسی کو لطیفہ جو ہے خفی پیشانی پہ ملا. تو یہ شفٹ ہوا. کیا ہوا؟ یہ شفٹ ہوتا ہے. یہ مجھ کے میرے پر منکشف ہوئی یہ چیز. اب دوسری بات یہ ہے، اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو انرجی ایک طرح سے. کیا ہے یہ اس کے اندر؟ ہاں، لیکن اسی کے ارد گرد جو ہے نا وہ نیگیٹو انرجی بھی ہے. کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی اس کے ساتھ میں موجود ہے جو ان لطائف کو بیدار ہونے نہیں دیتی، جو ان لطائف کو جب بند کر کے رکھی رہتی یعنی وہ ایکٹیو ہونے نہیں دیتی. تو وہ چیز کو سمجھنا پڑے گا. یعنی وہ جو نیگیٹو انرجی ہے جس کے اندر جیسے ہمارے جسم کو بیماری ہوتی ہے نا، یعنی بخار ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، لوگوں کو کینسر تک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے روحانی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بھی امراض ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تکبر ہے، بات سمجھے، یعنی لالچ ہے، بات سمجھے، خواہشات نفسانی ہیں. تو بہت سارے جو امراض ہیں وہ روحانیت کے اندر یعنی روحانی امراض ہے یہ، اور وہ اس گلینڈ کے قریب ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر کسی کا اگر پین کریا کے اندر خرابی آ گئی تو اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہر ایک جو یعنی ہمارا لطیفے کے اندر کوئی خرابی آئی، لطیفے میں کوئی چیز ہو گئی تو وہاں سے ایک یعنی روحانی جو ہے وہ بیماری اس سے کنیکٹ رہتی. کچھ روحانی بیماری ان لطائف سے کنیکٹڈ رہتی کہ یعنی مثال کے طور پہ جیسے ابھی نفس ہے تو وہاں پہ بیماری کیا ہے تو خواہشات نفس کی بیماری وہاں پہ رہے گی. قلب ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ خواہشات کی بیماری رہے گی. اگر روح ہے تو وہاں پہ جو ہے غصے کی رہے گی، یعنی وہاں سے غصہ کریٹ ہوگا وہاں پہ. اور وہ انرجی اس کو یعنی نیگیٹو انرجی وہ جو ہے پازیٹیو انرجی گھری بھی ہے، وہ اس کو جو ہے ایکٹیو ہونے سے روکے گی کہ وہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائے. اب تو ان لطائف کے اندر بس جو لطائف دکھ رہے ہیں یہ گویا ایک انرجی کا جو ہے نا سورس ہے پورا. کیا ہے وہ؟ انرجی کا پورا سورس ہے. یہ یوں سمجھ لیجیے آپ جیسے ہمارے جسم کے اندر آرگن اور گلینڈ ہوتے ہیں نا، ویسا ہی یہ لطائف ہے. کیا یہ لطائف ویسا ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں آرگن اور گلینڈ ہوتے ہیں، وہ مقام رکھتا ہے. جس طرح سے ہمارے آرگن اور گلینڈ کے اندر کوئی کسی قسم کی اگر خرابی آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائیں، جسم خراب ہو جائے. اب یہ جو 5 جو لطائف ہیں، ان 5 لطائف میں 5 ولایت پوشیدہ ہے. سبحان اللہ.
یہ 5 لطائف میں 5 ولایت پوشیدہ ہے، اور یہ جو ولایت ہیں 5 ولایت، جیسے جیسے لطائف جو ہے بیدار ہوتے رہیں گے، وہ ولایت جو ہے یعنی وہ اس ولایت کے اس مقام کو پانا شروع کر دے گا اس ولایت کی۔ اور یہ جو ولایت ہے یہ جو ہے نبی کے زیر قدم ہے، کیونکہ ہر ولایت نبی کے زیر قدم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہر ولایت ہر نبی کے زیر قدم ہوتی ہے۔ مثلا اب جو لطیفہ نفس میں کوئی نہیں ہے ولایت، لطیفہ نفس میں کوئی ولایت نہیں ہے، تو ولایت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لطیفہ قلب سے۔ کہاں سے؟ اگر لطیفہ قلب بیدار ہوا تو وہاں کی ولایت کیا ہے؟ وہاں وہ ولایت کس کے زیر قدم ہے؟ تو وہ سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ و تسلیم کے زیر قدم ہے۔ تو وہ ولایت کا کیا معنی ہوا؟ تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض اکتساب کرے گی ولایت۔ وہ ولایت سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ و تسلیم کی ولایت کا فیض اکتساب کرے گی۔ اور دوسرا حضرت دوسری جو ولایت ہے بس سمجھے، لطیفہ روح، بات سمجھے، یہ 2 نبیوں کے زیر قدم ہے۔ کتنے؟ ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ و تسلیم، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہ جو لطیفہ روح کی جو ولایت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولایت اپنا نبوت، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے نبوت کا فیض اکتساب کرے گی، اور ان کے جو باطنی جو یعنی فیوض و برکات ہے اس ولایت میں شامل ہوں گی، اس ولایت میں شامل ہوں گے۔ اب لطیفہ سر ہیں، تو لطیفہ سر کی جو ولایت ہیں وہ موسوی ولایت ہیں۔ وہ کس کے زیر قدم ہیں؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ تسلیم کے زیر قدم والی ہے۔ کیا ہے وہ زیر قدم والی ہے، یہ سمجھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ولایت کا جو یعنی فیض ہوگا، اکتساب ہوگا، وہ اس یعنی لطیفے کو ملے گا، لطیفے کے اندر آئے گا، اس ولایت کے اندر آ جائے گا۔ اب لطیفہ خفی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ تسلیم کے زیر قدم ہے۔ یہاں کی ولایت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ تسلیم کے، یعنی وہاں کی جو ولایت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ تسلیم کی جو ولایت ہے وہاں سے اکتساب فیض کرے گی، اور وہ جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ تسلیم کی یعنی نبوت کا اکتساب فیض حاصل ہوتا ہے، اس سے کرامتیں زیادہ ظاہر ہوگی، اس سے کرامتیں، اس ولی سے کرامتوں کا ظہور زیادہ ہوگا، اس ولی سے کرامتوں کا ظہور زیادہ ہونے لگے گا۔ اس کے بعد آتا ہے لطیفہ اکفا۔ کچھ نہیں، جو 7 لطیفے کہتے ہیں، 7 نہیں ہے 6 ہی ہے، جو لطیفہ انا کہتے ہیں وہ لطیفہ اکفا کا ہی نام ہے۔ کس کا ہے؟ لطیفہ اکفا کا ہی نام، جو کہتے ہیں کہ لطیفہ انا، تو وہ لطیفہ اکفا کا ہی نام ہے۔ اور یہاں کی ولایت جو ہے جو ام الدماغ میں ہے، یہاں کے جو لطیفہ کا ہے ام الدماغ میں، یہاں کی جو ولایت کا فیض کس کے زیر قدم ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کیونکہ جو لطیفہ اکفا کے اندر جس کے اوپر کھل جاتا ہے، لطیفہ اکفا جس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہونے والے جو ترتیب و ترقیب ہیں، بات سمجھے، جو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر جو حکمت چل رہی ہے وہ اس پہ واضح ہونے لگتی ہے، وہ اس کو جاننے لگتا ہے، یعنی پوری کائنات کا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کائنات کا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے، اس لطیفے کے اندر۔ لطیفہ اکفا، کیا ہے وہ لطیفہ اکفا؟ اب کچھ کہتے ہیں ہم تو یعنی نماز روزہ تو کر لیتے ہیں، ابھی یہ بیدار ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق ہوگا کہ یہ بیدار ہو یا نہ ہو؟ تو یہ دھیان رکھنا، ڈاکٹر لوگ جو ہے کچھ اعضاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کچھ پارٹ آف باڈی کے، اگر یہ سلامت ہے تو آپ کے اندر تندرستی رہے گی جو مخصوص ہے۔ مثلا اگر آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کا ہارٹ صحیح ہے، اگر آپ کا لیور صحیح ہے، آپ کی کڈنی صحیح ہے، تو آپ کے جسم کو اس کی اشد ضرورت ہے، آپ کے جسم کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ سلامت ہے
تو آپ کو آگے جو ہے زندگی میں کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوگی۔ اگر ان آرگن کے اندر کسی قسم کا نقص پیدا ہو جاتا ہے، ان آرگن کے اندر، ان اعضاء کے اندر اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ دیکھو گے کہ اس کی زندگی خراب ہو گئی، اس کی زندگی پہ بہت بڑے اثرات ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اگر لطائف اگر صحیح نہیں ہوئے، یہ لطائف جو اگر صحیح نہیں ہوا تو اس کی بندگی کے اندر بھی وہ بات پیدا نہیں ہوں گی۔ اب ظاہر میں آپ دیکھو کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو جو ہے ارتھرائٹس بھی ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بی پی بھی ہے، اور نہ جانے کئی بیماریاں اس کو گھیری بھی ہے۔ ایسا آدمی اگر عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو کسی قسم کی جو ہے یعنی بیماری نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی نہیں ہے، آپ دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ آدمی کی عبادت اور اس آدمی کی عبادت جو بیمار ہے، فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دونوں میں فرق آ جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی دیکھو کہ انسان ایک مجازن بھی ہے، اس کو ہر چیز مجاز میں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجاز میں چاہیے، یعنی وہ یعنی ظاہراً بھی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں، یا اللہ تو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابراہیم کیا تمہیں شک ہے؟ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ شک تو نہیں ہے، مگر اگر تو مجھے یہ مشاہدہ کرا دے تو مجھے میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ میں ایک مجازیت بھی رکھی ہے، بشریت بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہم عبادت کے اندر اس کے انوار و تجلیات کو دیکھیں گے تو ہمارے قلب کے اندر ایک سیٹسفیکشن پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عبادت ایسا کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عبادت کا سب میں اونچا درجہ ہے۔ اگر ظاہری آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھیں نہیں تو کم سے کم اس کے تجلیات تو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی تجلیات، اس کے انوار دیکھنے کے بعد اس پہ شیدا ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لطائف ہیں ان کے اپنے بھی ایک انوار ہیں، ان کی بھی ایک یعنی ان کی بھی ایک نوری یعنی لیئرس ہے جو ہمارے باڈیز کے اندر موجود ملے گی۔ اگر لطائف ستہ ہے تو 6 لیئرس ہم کو ملے گی۔ کتنی؟ 6 لیئرس۔ ابھی سائنس نے بھی یہ چیز کو یعنی ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ انسان میں سے بھی جو ہے لائٹ نکلتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جو دور گزرا، بات سمجھیں، اس دور کے اندر اس بات کا یقین نہیں تھا، مگر اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ ہر جو جاندار ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے اور لائٹ بھی۔ اب کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جگنو کو دیکھ لو آپ، جگنو کی اتنی ہوتی ہے کہ آپ آرام سے دیکھ پاتے ہیں، اور کسی کی اتنی ویک ہوتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ پانی کے اندر جیلی فش کی دیکھ لیجئے، جیلی فش اور کئی قسم کی مچھلیاں ہیں جو اپنی لائٹ نکالتی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو انسان کے اندر سے بھی وہ لائٹ نکلتی ہے، مگر بہت کمزور ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھنا مشکل ہے۔ اس کے لیے الٹرا سینسیٹیو کیمرہ چاہیے، اور یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ ہونے کے باوجود یہ پتہ لگایا جا چکا ہے کہ انسان میں سے لائٹ نکلتی ہے، مگر بہت ویک ہوتی ہے۔ بات سمجھو، بہت ویک ہوتی ہے، وہ لیئرس موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ لیئرس پھیلتی بھی ہیں اور سکڑتی بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں گھومنے گئے ہو اور کوئی آپ کو فون کر دے کہ تمہارے گھر کے اندر چوری ہو گئی، اور جیسے آپ نے فون ریسیو کیا، آپ نے سنا، آپ نے گھر کے اندر پیسہ رکھا ہوگا، سونا رکھا ہوگا، اور جیسے آپ کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی تو فوراً آپ کی جو یہ لیئرس ہے نا سکڑ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ لیئر سکڑ جائے گی، اور بعد میں جب آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نہیں ہوئی، بازو والے کے گھر میں ہو گئی، دیکھنے والے کو غلطی ہو گئی، لیکن یہ لیئرس آپ کو سکڑی بھی ملے گی، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نہیں، پھر پھیلی۔ جب آپ بیڈ نیوز سنتے ہیں تو یہ سکڑ جاتی ہے، اور جب آپ گڈ نیوز سنتے ہیں تو پھیل جاتی ہے۔ مگر یہ دھیان رکھو کہ جیسے جیسے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جتنے بھی لطائف ہیں ان کے اپنے بھی ایک ذکر ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہم نے ذکر یعنی ترتیب و ترکیب دی ہے، ذکر لسانی،
ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر اخفا، یہ ہم نے ایک ترتیب دیا ہوا ذکر ہے. ایک ان کا اپنا خود کا بھی ذکر ہے، مگر ہم اس کو سن نہیں پاتے. کیوں نہیں سن پاتے؟ کیونکہ ہماری فریکوینسی اس فریکوینسی سے مل نہیں رہی ہے. جیسے یہاں بہت ساری فریکوینسی موجود ہو، سمجھے، یہاں بہت ساری فریکوینسی موجود ہو اور اس کے بعد جو ہے لیکن سنائی کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. یہاں فریکوینسی موجود ہے مگر ہم سن نہیں سک رہے. تو اس کے لیے ایک جو ہے ریسیور چاہیے جو اس فریکوینسی کو ریسیو کرے. اور جیسے ہی وہ جیسے ریڈیو میں جیسا وہ سوئی ہوتی ہے، جیسے آپ 91 پہ لے کے چلو تو وہاں پہ جو چیز ریلے ہو رہی ہے وہ یہاں ریلے ہوگی. 92 پہ لے کے چلو وہاں پہ جو چیز ریلے ہو رہی ہے وہ اس میں اس کی سوئی جو ہے ریسیو جو پکڑ لے گا اور ریسیو ہوتے ساتھ آپ کو سنائی دینے لگے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کیا ہے، ایک تو ہم ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو زمین و آسمان کے درمیان تو ہم بھی ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر بھی وہ ذکر موجود ہے. تو اب کیا ہوگا جب ہم وہ ذکر و فکر و مراقبے کی منازل میں جائیں گے تو جب ہمارا ٹیوننگ اس لطائف سے ہو جائے گا تو ہم بھی اس ذکر کو سننا شروع ہو جائے گا. ہم بھی اس ذکر کو سننا شروع ہو جائے گا کہ وہاں کون سا ذکر چل رہا ہے. یہ زبانی طور پہ بتانے سے سمجھ میں آیا ہی نہیں آئے گا. جب میں کہہ رہا ہوں ذکر خفی، خفی کا مطلب ہی سیکریٹ، جس کو بتایا نہیں جا سکتا اسی کو خفی کہیں گے. اگر بتایا جاتا تو ذکر جلی نہیں ہو گیا ہوتا. جلی اور خفی کی تعریف کیا ہے؟ بات سمجھے، سیکریٹ. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ذکر خفی کرتے ہیں، بات سمجھے، اس کی خبر اللہ اور اس بندے کو ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی. خالی ان کو جو ہے نا ایک چیز محسوس کیا ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے بس. تو وہ لکھتے ہیں کیا ہے ریکارڈ میں؟ وہ لکھتے صرف اتنا ہے کہ کوئی خوشبو آ رہی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ خالی یہ لکھتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے اور کچھ نہیں. ان کے ریکارڈ میں صرف اتنا ہی رہتا ہے. لیکن وہ کیا چل رہا ہے اوپر، جب فرشتوں کو خبر نہیں تو اور کسی کو کیا خبر ہوگی. خفی کا مطلب یہ جو دکھایا نہ جا سکے، اور جو دکھایا جا سکتا وہ جلی ہو گیا. تو ان کے اذکار جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں وہ کیسے ہے، وہ کیا اذکار ہوتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کے اندر وہ لطائف بیدار. اب میں اپنا آخری پوائنٹ وہ سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کا. تو آخری پوائنٹ یہ کہ ہر جو لطائف ہیں، بات سمجھے، وہ گویا کے بارود کے مانند ہیں. کیا ہے وہ بارود کے مانند ہے. ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑ کے جو پرخچے اڑا سکتے ہیں. جیسے بارود ہوتا ہے کہ نہیں، بارود میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑی بلڈنگ کو گرا سکتا ہے، بڑے سے بڑے پہاڑ کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. مگر وہ جو بارود ہے کہیں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر نہ جانے کچرا ڈال دیے، نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر ڈال دیے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. مگر ایک ہلکی سی چنگاری آتی ہے اس بارود پہ. اگر ایک ہلکی سی چنگاری آ کر گرتی ہے تو پھر وہ بارود کا کمال دیکھو کہ جو اس کے اوپر کچرا، غلاظت، کیا کیا ڈالے سب کو اڑا دیتا ہے. تو وہ ہلکی سی جو چنگاری ہے وہی پیر کی نظر ہے. کیا ہے؟ وہی چنگاری، بس وہ ہلکی سی جو چنگاری بولتے ہیں نا وہ پیر کی نظر ہے. وہی توجہ ہے مرشد ہے کہ وہ آ کے لگتی ہیں اور تمہارے جو لطائف کے اندر کا جو بارود ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ وقت سے پہلے کر لینا، نہیں تو پتہ چلا کہ وہ بارود جو ہے کبھی خراب ہو گیا تو اب اس میں آگ میں بھی ڈال دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر آگ میں بھی ڈال دو تو اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ختم ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ وہ نیگیٹو انرجی جو ہے تم پہ غالب آ جائے تو اس پازیٹیو انرجی کو کیسے لینا، کیا کرنا، تو پیر کامل کے جو ہے بارگاہ میں جانا اور وہاں سے بیٹھنا. کیونکہ ہر چیز اپنی آن لائن تو نہیں ہو سکتی. بات سمجھے، ایسا نہ ہو کہ کل کے روز میں خدا کو بھی جو ہے گوگل میں ڈھونڈنے لگ جائیں. بات سمجھ میں آتی ہے، تمام جو مقامات کو گوگل میں ڈھونڈنے لگ جائیں. تو یہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.